पंजाब कॉलेज में लड़की से मुबैना ज्यादती का मामला। साथियों, ऐसा क्यों हो रहा है? आए रोज़ हमारी इज़्ज़तें अखबारात की शाह सुर्खियों पे अपनी इज़्ज़तों को तार तार करवा के दुनिया जहां में ज़िल्लत और रसवाई का अगर सबब बन रही हैं, बायस बन रही हैं, तो इसकी वजह क्या है? पंजाब कॉलेज के तलबा के मुताबिक पंजाब कॉलेज गुलबर्ग कैंपस में चंद रोज कबल एक तलबा के साथ मुबैना ज्यादती का केस उस वक्त सामने आया जब इंटरमीडिएट की एक टीचर ने क्लासरूम में मज़कूरा तलबा के क्लास फेलो से इसकी गैर हाजिरी की वजह जान ली। इसकी वजह फ़कत इतनी है कि हमने दामन मुस्तफ़ा को छोड़ दिया, अल्लाह ताला के अहकामात से मुँह मोड़ लिया। हमारी इज़्ज़तें आज नारे लगाने वाली तंजीमों के हाथों कठपुतली बनकर रह गई हैं। सर, गुजारिश ये है कि मैं इसीलिए यहाँ पे आया हूँ कि बहनें हम सबके घरों में, और उनसे ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट कोई नहीं है, और ये सारे हमारे छोटे भाई हैं। इसलिए पर्सनली यहाँ पे आया हूँ। मुझे सब ने कहा आप ना जाए, मैंने कहा मैं क्यों ना जाऊं, मैं भी एक पाकिस्तानी, मेरे घर के अंदर भी बहनें हैं, और हमने ना सिर्फ ये होंगे अमीर इदारे, बट हमने ना सिर्फ इनकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करनी है, बल्कि वो प्रिंसिपल अगर उससे शिकायत पहले दी गई और उन्होंने उस बच्ची को प्रोटेक्ट करने की बजाय मुजरिमों को प्रोटेक्ट की है, तो फिर बिल्कुल हम इन बच्चों के साथ खड़े हैं, और मैं इनके साथ जहां पे ये कहेंगे वहां पे इनके साथ उनके वालिदैन, उनके भाई, उनके शोहर और उनके अजीज़ कारब बिल्कुल इस हकीकत से फरामोश हो चुके हैं कि हमारी बहनें बेटियां जो घर का रोशन चिराग हुआ करती थीं आज शम्माए अंजुमन बन चुकी हैं। तो इसकी वजह क्या है? तो बात वही है कि हमने दामन रहमत को छोड़ दिया, अल्लाह ताला के अहकामात से मुंह मोड़ लिया। यही वजह है कि आज हमारी इज़्ज़त हर गैर के पहलू में बैठी हमें दिखाई देती है। हमको होश ही नहीं आ रही कि वो बहनें बेटियां जिनको घर का रोशन चिराग होना था, आज वो शम्मा अंजुमन किन्होंने बना दी। ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों की तालीम हमारी इज़्ज़तों तक पहुंचने के लिए कुफ़ार ने खोले थे, और आज हमारी इज़्ज़तें अपने घरों की जन्नत से निकल कर उस जहन्नम में पहुंच चुकी। मैं इन्हें यही यकीन दहानी कराने आया हूं कि हम भी उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने ये, और हम इनकी बहनें हमारी भी बहनें, हम उनके लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। वो प्रिंसिपल हो, वो किसी इदारे का ओनर हो, वो कोई भी आदमी हो, ना सिर्फ उसे अरेस्ट करेंगे, DIG ऑप्स भी मौके पे आए और मैं खुद भी, और क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल सही कह रहे, बिल्कुल। आप ये देखें, नहीं है बेटा, इस तरह का इंसिडेंट नहीं, बट यही सब मौके पे हैं, बिल्कुल वहां पे भी। उसके बाद मैं आपके साथ चलता हूँ। हमने एक चीज जरूर इंश्योर करनी है कि इन सब नौजवानों को भी हमने ये बताना कि हमने पीसफुली प्रोटेस्ट करना इनका राइट है, और मैं इनके साथ करने को तैयार हूँ, क्योंकि ये जो ज्यादती हुई है इसमें जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है उसमें उस प्रिंसिपल का कसूर है। अगर वो इनके साथ बैठती, वो उन जालिमों को निकालती जिन्होंने ये जुल्म किया है, तो शायद ये स्प्रिंग अप ना होता, बट उन्होंने उल्टा वीडियो डिलीट की है, और वो सारे के सारे एविडेंस डिलीट किए हैं अकॉर्डिंग टू जो बच्चे सब कह रहे हैं। तो इंशाल्लाह उसे हम ना सिर्फ इंडिपेंडेंटली इंक्वायर कराएंगे, हमने आज सुबह ही पंजाब कॉलेज की रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दी है, एंड आफ्टर द इंक्वायरी अगर हमें पंजाब कॉलेज की रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी करनी पड़ी तो इंशाल्लाह इसे कैंसिल होगी। पिछले दिनों हसन इकबाल चिश्ती साहब ने अपने एक नगमे में जब तवज्जो दिलवाई कि मुसलमान बहनों की बेटियाँ वो स्कूलों कॉलेजों में डांस कर रही हैं, अपनी इज़्ज़तें बर्बाद कर रही हैं, तो पूरा मुल्क सरापा एहतजाज बन गया। मगर अफसोस कि उसने हमारी इज़्ज़तों को बचाने की बात की, हमारी गैरत को बेदार करने की बात की, मगर हमने कान नहीं धरा। और देखें, आए रोज़ अखबारात की शाह सुर्खियाँ और सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, मल्टी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हमारी इज़्ज़तों की नीलामी सरेआम हो रही है। क्या मामला हुआ है? क्यों जस्टिस चाह रहे हैं आप? लड़की के साथ इधर इन्होंने रेप किया है, एक पंजाब कॉलेज में बच्ची पढ़ती है उनके साथ इन्होंने रेप किया है, वो इस टाइम हॉस्पिटल में एडमिट है। यहाँ पर एक छोटी सी बात बहुत ही ज़्यादा गौर तलब है और समझने के लायक है कि ये सारे लोग, ये सारे बच्चे, ये सारे लड़के, नौजवान लड़के जिन्हें बच्चे कहा जाता है और बच्चियाँ कहा जाता है, जबकि ये बालग हैं, मर्द हैं, औरतें हैं, और ये इंसाफ के लिए बाहर निकले हैं कि हमें जस्टिस चाहिए, इंसाफ चाहिए।
کیسی عجیب سی بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کی دھجیاں اڑا کر کے انصاف بھی اس سسٹم سے مانگا جا رہا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے نظام کے خلاف بنا ہوا ہے۔ کیسے مسلمان ہیں، ذرا غور کریں کہ نظام ملک میں امریکہ برطانیہ کا چل رہا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کی دھجیاں اڑا کر کے انصاف مانگا جا رہا ہے، تو کیا اللہ تبارک تعالیٰ کے قائم کردہ حدود کو چھوڑ کے ہمیں انصاف مل سکتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں واضح طور پر ہر حوالے سے احکام فرما رکھے ہیں، انہیں چھوڑ کر کے پس پشت ڈال کے ہم کس سے انصاف کی بھیک مانگ رہے ہیں؟ پاس اوے ہو گئی ہے اور فوت ہو گئی ہے، پرنسپل تک انوالو ہے۔ اب کہہ رہے ہیں جی وہ بچی ایسی تھی۔ کیسی عجیب بات ہے نا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نظام کو ہم لوگوں نے لپیٹ کے رکھ دیا ہوا ہے اور اب انصاف کس سے مانگ رہے ہیں؟ بھئی یہ سارا معاملہ جب اللہ تبارک تعالیٰ کے ہم بارگاہ عظیم میں لے کر کے جائیں گے تو وہاں پر تو سب سے پہلی بات یہی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تو اپنی بندیوں کو گھروں میں رہنے کا حکم فرمایا ہے، چادر چار دیواری کا حکم فرمایا ہے نا، بلکہ یہی نہیں بلکہ یہاں تک ہے کہ عورت اپنے چھپے ہوئے زیور کی آواز کا بھی اس کی حفاظت کرے، وہ بھی غیر مرد کے کانوں میں نہ پہنچے۔ اور یہاں پر تو سراپا ہی عورتیں باہر آ چکی ہیں، بچیاں باہر آ چکی ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات رونما نہ ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھلی جنگ نہیں؟ ہم لوگ کلمہ بھی پیارے نبی کا پڑھتے ہیں اور نظام رحمت کو چھوڑ کے نظام کفر سے خیر کی توقع رکھتے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا ساتھیوں۔ پہلے ہوا تھا وینسڈے کو لڑکی کا ریپ ہوا تھا، گارڈ نے کیا تھا بیسمنٹ میں، پہلے اسکول ایڈمنسٹریشن نے ڈینائی کیا کہ ریپ ہوا ہی نہیں، ہم آئی وٹنسز ہیں، ہم نے ویڈیو دیکھی ہے، جو لڑکی کے کلاس میٹس ہیں ان سب کو سسپینڈ کر دیا، انہوں نے ویڈیوز بھیجی ہے جس میں لڑکی کو اسٹریچر پر لے کے جا رہے تھے، پہلے انہوں نے ڈینائی کیا کہ یہ ہم نے کیا ہی نہیں ہے، اس کے بعد آج پیرنٹس اندر گئے تھے، دو مدرس تھی، وہ باہر آ کے لٹرلی رو رہی تھی کہ پرنسپل کی ان سے 1 to 1 بات ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہمارا قصور نہیں ہے، تمہاری بیٹیاں ایسی، تم لوگ کوئی بیٹیاں ایسی، تم لوگ ایسی لڑکیاں چاہتی ہے۔ مگر ہم ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ ہمارے خالق، ہمارے مالک، ہمارے رازق نے دو الفاظ میں فرما دیا، وَقَرْنَ فِي بَيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ مسلمان بیویاں اپنے گھروں میں قرار پکڑیں۔ آپ لوگ بتا بھی سکتے ہیں لوگوں نے کیا 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 ہوا ہے۔ اب یہ لوگ بچوں کو سسپینڈ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جو جو پروٹیسٹ پہ آئے گا، جو جو کرے گا ہم کو سسپینڈ کر رہے ہیں۔ اور زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کے گھروں سے مت نکلیں، یہ آیت کریمہ کا مفہوم ہے۔ تو ساتھ ہی اب غور کریں کہ مسلمان بیویاں جب چادر چار دیواری میں رہتی ہیں تو اپنی عزتوں کو محفوظ رکھتی ہیں، اور اگر انہیں کسی شرعی عذر کے تحت گھر سے نکلنا پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ وہ اپنی اوڑھنیاں اپنے اوپر لے لیں تاکہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں کہ یہ مسلمان کی بہنیں بیٹیاں ہیں۔ آپ غور کریں، کیا اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں میں ایسا ہوتا ہے؟ وہاں پر تو ہماری عزتوں کی چادروں کو اتار دیا گیا، بہنوں بیٹیوں کو ہر غیر کے پہلو میں بٹھا دیا گیا۔ کوئی ادارہ ایسا نہیں جہاں ہماری عزت نہیں پہنچ چکی۔ تو کیا ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کر رہے ہیں یا کھلی جنگ کر رہے ہیں؟ احتجاج کر رہے ہیں، اس میں ایف ٹی کالج کے، اس میں لمس کے، اس میں پنجاب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سب اکٹھے ہوئے ہیں۔ جی یہ پروٹیسٹ سولیڈیرٹی شو کرنے کے لیے، اور یہاں پر صرف پی سی جی کے طلبہ نہیں ہیں، یہاں پر لمس یونیورسٹی کے بھی طلبہ ہیں، لاہور کی ڈفرینٹ یونیورسٹیز سے طلبہ ہیں، اور ہم سارے یہ شو کرنے آئے کہ آپ یونیورسٹی میں ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی لائیں، اس طرح کے کہ وکٹم اوور ویلم بھی نہ ہو۔ سوچیں، غور کریں، یہ زندگی دوبارہ نہیں ملنی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں سمجھ عطا فرمائی ہے، عقل عطا فرمائی ہے، اس کو استعمال کریں، قرآن مجید کی تعلیمات پہ عمل کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر خود بھی چلیں اور اپنی نسلوں کو چلائیں۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہماری غیرت ہیں، ہماری عزت ہیں، مگر افسوس کہ آج ہمیں بالکل اس کا علم نہیں رہا کہ وہ کر کیا رہی ہیں، ہم ان سے کیا کروا کیا رہے ہیں۔
یہ اتنا بڑا گھنونا جو معاملہ ہوا، اور ہماری عزتیں آج بھی دیکھیں کہ ان اداروں میں کس طرح کے لباس پہن کر کے جا رہی ہیں۔ اگر یہ تعلیم ہوتی تو گھر کی چادر چار دیواری میں سمٹ آتی، مگر اس طرح کے خوفناک معاملات ہوتے چلے جائیں گے، رکنے گے نہیں، کبھی بھی نہیں رکیں گے، کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی تعلیمات سے منہ موڑ لیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن رحمت ہم لوگوں نے خود چھوڑ کر کے تو ان راہوں کے راہی ہو چکے ہیں جو جانور سے بھی بدتر لوگ ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہود و نصارہ جو ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، وہ جانوروں سے بدتر ہیں، جب ان کی تعلیمات ہماری بہنیں بیٹیاں ہمارے بچے لیں گے تو ان کے اندر اسلامی تعلیمات معجزاً اجاگر ہو ہی نہیں سکتی۔ تو خدا را اپنے بچوں کو دین سکھائیں، باقی سب کچھ انہیں دین سکھا دے گا، مگر دکھ اس بات کا ہے کہ دنیا کی محبت، دنیا کی چاہت، دنیا کی رنگینی اور دنیا کی چکا چوند نے ہمیں اندھا بنا دیا ہے، بہرا بنا دیا ہے، گونگا بنا دیا ہے۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن چکی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے کے ہم لوگوں نے پورے اہتمام کر لیے، کوئی کسر بجا نہیں رکھی، مگر اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت نے ابھی بھی ہمیں موقع عطا فرما رکھا ہے کہ ہم بدل جائیں اور دامن رحمت میں آ کر کے اپنی زندگیوں کو، شب و روز کو اسلام کے تابع کر دیں۔ اسی میں ہم لوگوں کی کامیابی ہے اور اسی میں فلاح ہے۔ خدا کی قسم یہ وقت گزر جائے گا، واپس نہیں آئے گا۔ اپنی بہنوں بیٹیوں کو چادر چار دیواری میں لے آئیں، اسی میں خیر ہے اور اسی میں کامیابی ہے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔